میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ زیادہ بارش ہونے کو ہے، زیادہ گرمی ہے. یہ تو نگر کی گرمی ہے، یہ تو نگر کی بوندہ باندی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے محرم کے ایام میں وادی سندھ میں ناف تک اس سیلابی پانی میں کھڑے ہو کر عزاداری ہو رہی تھی. ناف تک پانی اور پھر بھی ماتمداری اور عزاداری. تو حسینیوں کے لیے چاہے پانی ہو، چاہے آگ ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سیلاب ہو، یہ سب عشق اہل بیت اور عشق حسین کے سامنے ہی چھے. یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. میں آپ کو چند دقیقے زحمت دوں گا آج کے اس دن کے مناسبت سے. ایک تو آیت جو معروف ہے، اے حبیب آپ اپنے امت سے کہو کہ میں آپ سے آجر رسالت رقم کی شکل میں، مال کی شکل میں، ثروت کی شکل میں، زمین کی شکل میں نہیں مانگتا ہوں. میں صرف قیامت تک میرے آل سے محبت کا اظہار کرے. یہی اجر رسالت ہے. تو قرآن کا اعلان ہے، منشور قرآن ہے کہ قیامت تک تمام اہل ایمان کی برجستہ نشانی یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کا اظہار ہو مختلف شکلوں میں. حکم قرآن ہے، حکم خدا ہے. اب بات کی جو روایت اور حدیث ہے اسی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ بھی اسی کربلا کی زمین پہ عطیہ اوفی کو بتا رہے ہیں. اور یہ جملہ من احب قوما حشر معهم، جو بھی قوم کسی سے محبت کرے پروردگار اسی قوم کے ساتھ اسے محشور کرے گا. ومن احب عمل قوم، اور اگر کوئی کسی قوم کی عمل سے محبت کا اظہار کرے تو اسی عمل میں وہ بھی شریک ہوگا. یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل شدہ روایت ہے. میں جتنا بھی شکر کروں بارگاہ خداوندی میں کم ہے. پروردگار آپ کا کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں شکر کہ آپ نے ہمیں محبین آل محمد سے قرار دیا. پروردگار ہم آپ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. رب العزت آپ نے آل محمد کے دشمنوں سے ہمیں قرار نہیں دیا. پروردگار محمد کے خاندان اور اس کے اولاد سے عشق کرنے والوں سے ہمیں قرار دیا. پروردگار آپ کا شکر ہے. میں اس لیے آج شکر ادا کر رہا ہوں. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. پروردگار جتنا بھی شکر کرے کم ہے. ہم وہ ہیں کہ 10 اور 11 ہجری میں ہم نے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے پیغمبر کے جنازے کو تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے پیغمبر کی جنازے میں حاضری دی. رسول اکرم کے جنازے کی کفن دیا، غسل دیا اور تدفین کی وہ ہم ہیں. پروردگار جتنا بھی شکر کرے کم ہے. پروردگار 10 اور 11 ہجری کی سیاست کے پیچھے ہم نہیں پڑے بلکہ تمام انبیاء کے سرتار کے تدفین میں ہم نے شرکت کی. جتنا بھی شکر کرے کم ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جوانوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے. میں اشاروں پہ میری مجبوری ہے کہ اختصار کے ساتھ چلوں گا. پروردگار جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ ہم وہ ہیں جو رسول معظم نے اپنے لخت جگر زہرا سے فرمایا تھا، اے زہرا یہ مرضیہ، آپ کے حسین پہ ایک قوم آئے گی جو قیامت تک حسین کے مصیبتوں کو یاد کر کے حسین پر روئے گی. رب العزت جتنا ہم شکر کرے کم ہے. قیامت تک ہم گناہگار وہ ہیں جو حسین کے ان غربتوں کا یاد کرتے ہیں، حسین کی ان مظلومیتوں کا یاد کرتے ہیں، حسین کے اولاد کے اوپر جو مصیبتیں کود پڑی ہیں ان کی یاد کر کے ہم روتے ہیں. پروردگار جتنا بھی شکر کرے کم ہے. یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. پروردگار ہمیں نفاق سے دور ہٹایا. وہ نفاق جو پیغمبر کے ساتھ کلمہ تو پڑھتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، حکومت میں ساتھ تھے، عہدے لینے میں ساتھ تھے. پروردگار ہمیں ان میں سے قرار نہیں دیا. جب وصال پیغمبر کا مرحلہ آیا تو جنازے پیغمبر چھوڑ کے سیاست کرنے کے لگے. پروردگار ہمیں ان میں سے قرار نہیں دیا. جتنا بھی شکر کرے کم ہے. اے رب العزت، اے پروردگار، یقیناً
ہمیں اس قوم میں سے قرار دیا جو سیرت اہل بیت کا مطالعہ کرے، ہمیں اس قوم میں سے قرار دیا جو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت کی۔ پروردگار جتنا بھی شکر کرے کم ہے، آپ کے آخری حبیب اور اس کے آل کا یہ سیرت اور یہ صورت رہی ہے، یہ سیرت ہی، یہ کردار کہ ان کا فرمانا یہ ہے یقیناً جہاں کہیں بھی ظالم نظر آئے اس کے دشمن بنے اور جہاں کہیں مظلوم نظر آئے اس کے حامی بنے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہم نے کوشش کی ہے اپنے بساط کے مطابق تاریخ اسلام کے آخری وہ ادوار، بالخصوص پیغمبر اکرم کے دور مبارک سے آل محمد کے اس دور سے آج تک ہم نے اپنی بساط کے مطابق دشمنی کا اظہار کیا ہے دشمنان اسلام سے، اور پھر محبین اسلام سے محبت کا بھی اظہار کیا ہے۔ میرے بزرگوں، یقیناً ہم مکتب آل محمد والے، ہم مکتب تشیع، آج اگر دنیا ہماری پیچھا کر رہی ہے، اگر گلی گلی میں، شاہراہوں میں، عبادت گاہوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے تو یہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں۔ یہ سزا ہے، عشق اہل بیت کی سزا ہے، یہ عشق آل محمد کی سزا ہے، یہ اس سے ہم پریشان نہیں ہیں۔ دنیا سن لے، اور بالخصوص پاکستان کے حکمران جو ادارے ہیں وہ سن لے، ہم ان میں سے نہیں کہ چلے تو پیغمبر کے ساتھ کلمت و رسالت کی پڑھے، کلمت و پیغمبر کی پڑھے، کلمت و وحدانیت کے پڑھے، لیکن اس کے اولاد کے ساتھ، وہ اولاد جو کاندوم پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں سیر کراتے تھے، وہ اولاد جن کو غذا اپنے زبان سے نکال کے کھلاتے تھے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اولاد رسول سے دشمنی نہیں کی۔ ہم جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ میرے بزرگوں، آج قرآن کا منشور یہ ہے، آج پیغمبر کا منشور یہ ہے، آل محمد کا منشور یہ ہے، ہم اسلام سے وابستگی کا اظہار کریں، اور جو اس دنیا میں اسلام لانے کی بانی ہیں اور جن کی مرہون منت اسلام قیامت تک چلے گی، ان کا شکریہ ادا کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے۔ میں یہ عرض کروں آپ سے کہ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آپ دیکھیں، جہاں دہشت گرد کو پکڑنا چاہیے، جہاں خودکش بمبار کو پکڑنا چاہیے، جہاں سوات کے طالبان کو پکڑنا چاہیے، جہاں وانہ وزیرستان میں جو ریاستی اداروں سے جنگ کر رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، جہاں پہ کراچی میں گلیوں میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، سر کاٹے جاتے ہیں، اور بالخصوص مکتب آل محمد کو گاڑیوں سے نہتے مسافروں کو اتار کر گولیوں سے بھونا جاتا ہے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن ریاست کے ادارے یہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، یہ کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ ان کے بجائے کس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، جتن کریں گے؟ وہ جو حسین کا نام لینے کی کوشش کرے گا، وہ جو آل محمد کا نام لینے کی کوشش کرے گا، وہ جو عشق رسول سے سرشار نظر آئے گا، وہ جو امام بارگاہ میں نظر آئے گا، وہ جو سینہ زنی کرتے ہوئے نظر آئے گا، وہ جو ماتمداری کرتے ہوئے نظر آئے گا، وہ جو اہل بیت کا پیروکار نظر آئے گا، اسی کو پکڑیں گے، اسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش ہوگی، اسی کو ATA کے اوپر اس کے اوپر دفعات لگیں گے، اس کے ماتم پر پابندی لگے گی، گھر میں ماتم پر منع ہوگا، امام بارگاہ میں منع ہوگا۔ آپ نگیر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی اس سرزمین نگیر میں آپ کی انسانیت اور آپ کی کردار کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ گلگت سے آگے بڑھیں، آپ گلگت سے آگے بڑھیں۔ اگر آپ امیر شام معاویہ کو حضرت اور رحمت اللہ نہیں کہیں گے تو آپ کے خلاف FIR کٹے گی، لیکن علماء اہل سنت حق بات کریں گے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک پہ، تو ان کے خلاف FIR نہیں کرے گی، وہ اپنے FIR کاٹیں گے نہیں۔ لیکن اگر کوئی شیعہ معاویہ کہے تو FIR کٹے گی، یزید کہے تو FIR کٹے گی، مروان کہے تو FIR کٹے گی، ابن زیاد کا نام کیوں کٹے گی؟ FIR کیوں کاٹتے ہیں؟ ATA کے دفعات کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ تو یہ صحابی تھے، اس لیے تو یہ صحابی تھے۔ صحابی کا مطلب یہ کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور یہ صحابی تو یاد رکھو اسلام اور قرآن کا ایک منشور ہے، ایک معیار ہے، جو زندگی کے آخری مرحلے تک حق کے ساتھ
اور زندگی میں اگر کوئی حق کے ساتھ آخری مرحلے میں اگر حق کو نظر انداز کیا، اگر اس نے حق کو چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اس کے لیے معیار قرآن نے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں، آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ظالموں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو چھوٹ دیا ہوا ہے، لیکن جو مظلوم ہے، جو عاشقان آل محمد ہے، جو عشق آل محمد و عشق اطرت رسول میں سرچار ہے، ان کے دنیا پیچھے پڑی ہے، پاکستان کے قوانین پیچھے پڑے ہیں۔ لیکن ہم یہ بتائیں گے، ہم اسی کے ساتھ عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیتے ہیں جو آل محمد سے پیار کرے۔ میرے جوانوں دیکھو، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ سرزمین اہل بیت ہے، کم از کم کوئی اور جگہ ہو یا نہ ہو، سرزمین گلگت بلتستان سرزمین آل محمد ہے، سرزمین اہل بیت ہے۔ ہم اسی کی تائید کریں گے، ہم اسی کے ساتھ دیں گے جو آل محمد سے محبت کرے گا، دشمنوں کے ساتھ ہم کبھی انصاف نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان آل محمد کی سرزمین، کوئی خیال نہ کرے تو ہم مختلف حربوں سے اس گلگت بلتستان کے زمین کو ہتھیانے کی کوشش کریں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، طاغوتی انداز میں، جبرانہ انداز میں، مختلف حربوں سے نہیں جناب، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم آل محمد سے درس لیے ہوئے ہیں، ہم انہی کی تائید کریں گے، انہی کے ساتھ دیں گے، جو بھی ہو، جو محمد و آل محمد کا عاشق ہوگا اور پیروکار ہوگا۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، آخر میں یہ گزارش کروں گا، آج ہمارے گلگت بلتستان میں بھی یہی حالات ہیں جو پنجاب میں ہیں، یہی جو کے پی کے میں ہیں، یہ جو سندھ میں حالات ہیں، یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں۔ عجیب طرف تماشا ہے، جن ذوات مقدسہ کی وجہ سے، مرہون منت سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا ہے، ان کے ماننے والوں کو جکڑا جا رہا ہے، آزاداری کو محدود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، آپ مجھے ابھی راستے میں کوئی پوچھ رہا تھا کوئی حالات کیا ہیں، حالات الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے نشتر پارک کے مرکزی مجلس، جو نشتر پارک کے مجلس کی کوئی حیثیت ہے، تاریخ پاکستان سے پہلے نشتر پارک کی مجلس ہوتی آئی ہے، اور یاد رکھیں جہانگیر پارک کی مجلس یہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جاری و ساری تھی، وہ مجلس ہے جہانگیر پارک کی، نشتر پارک کی۔ اگر کوئی حکومت، اگر کوئی ادارہ یہ سوچے کہ نشتر پارک کی جو مجالس ہے وہاں سے برآمد ہونے والی وہ جلوس کا راستہ ہے، ہم اس کو موڑ دیں گے، اس کو محدود کریں گے، تو جب تک کوئی حسینی ہے، کوئی مائی کا لال ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمیں غیرت حسینی کا مثال بننا ہوگا، ہمیں غیرت عباس کا مثال بننا ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہاں پر گزشتہ عاشوراء کے جلوس میں دو ایسے کام ہوئے تھے جس کی نشاندہی ہم نے یہاں سے کی تھی۔ ایک جلوس کے وہ جو شب عاشوراء سے ہے نیٹ ورک کا بند ہونا، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمارے فورس سے تعلق رکھنے والے فورس آئے تھے نگر میں، ہم نے گلے کیے تھے، شکوے کیے تھے وہاں پر عاشوراء کے جلوس میں، لیکن جب ہم نے 40 کا جلوس دیکھا تو یہاں پر ہمارے مطالبات کو سنا گیا، اس پر غور کیا گیا کہ آیا نگر میں فوج کی ضرورت ہے۔ یقیناً انہوں نے محسوس کیا، آج ہمیں وہ فورس ان کے جو زحمت دینے کی بات ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ہم شکریہ بھی ادا کریں گے۔ آپ نے جائزہ لیا، دیکھا کہ سرزمین امن غلامان آل محمد کی سرزمین ہے، یہاں کسی مسلمان تو چھوڑو، یہاں کسی یہودی کو بھی تنگ نہیں کیا جاتا ہے، یہاں کسی عیسائی کو بھی تنگ نہیں کیا جاتا، یہی کسی ہندو کو بھی تنگ نہیں کیا جاتا ہے چیزائے کہ کسی مسلمان کو روکیں گے، کسی مسلمان کو تنگ کریں گے۔ یہ سرزمین ایسی ہے، تو ہمارے ذمہ داروں نے افواج کو نہیں بھیجا، ہم شکریہ ادا کریں گے، ہمارے ان حالات کو انہوں نے سوچا، غور کیا۔ دوسری بات جو یہ نیٹ ورک ہے، آپ نے دیکھا اب بھی 40 کے اس دن بھی، چہلم کے اس دن بھی یہ نیٹ ورک جاری و ساری ہے، اس سے بہت سوں کے مشکلات آسان ہو گئے، دہشت گردوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے وہاں پر شہروں میں، لیکن سرزمین نگر میں اس نیٹ ورک کی وجہ سے بہت سے مشکل مسائل ہمارے آسان ہوئے، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔